وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی گزشتہ آیات میں اہل کتاب کو اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دی گئی، مشرکین کو خدا کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا گیا، اور رسول اللہ کو یہ ذمہ داری دی پروردگار عالم نے کہ آپ بہترین انداز میں یہ پیغام پہنچائیں کہ اگر آپ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ ہدایت یافتہ ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کے فرامین کے سامنے، اس کے احکامات کے سامنے جھکتے نہیں ہیں تو پھر آپ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، پھر آپ گمراہ ہیں، پھر آپ گمراہی کے راستہ پہ ہیں۔ یہ آیات جو 21 نمبر آیت اور اس کے بعد والی آیت، یہ بھی اسی سیاق میں ہیں، گزشتہ آیات سے ان کا ربط محفوظ ہے۔ ان آیات میں فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جنہوں نے خدا کی طرف سے جو معجزات دیے گئے، جو دلائل اور بینات دیے گئے، ان کو چھپایا، ان کا کتمان کیا، ان کا انکار کیا۔ یہ بھی در حقیقت انہی کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، ان کی ایک اور برائی اور ایک اور بری صفت جو البتہ یہود کے ساتھ خصوصی طور پہ قرآن کریم نے اس کو نسبت دی ہے، سورہ بقرہ میں بھی کئی مرتبہ اس کا تذکرہ گزر چکا کہ یہ استمرار کے ساتھ، دوام کے ساتھ یہ انبیاء علیہ السلام کا، الہی نمائندوں کا قتل کرتے تھے۔ اس کی طرف یہاں بھی اشارہ فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور یہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے بغیر حق کے، یعنی ناحق۔ الہی نمائندے کو، الہی خلیفے کو، خدا کی طرف سے آئے ہوئے ولی کو قتل کرنا وہ ہمیشہ ناحق ہوتا ہے، وہ کبھی حق پہ مبنی نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم نے یہاں پہ بغیر حق کہا ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، کچھ انبیاء کا قتل کرنا وہ بالحق ہے اور کچھ کا بغیر حق ہے، ہمیشہ ناحق ہے۔ لہٰذا اس پہ زور دینے کے لیے، اس بات کو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ الہی نمائندوں کا قتل کرنا وہ ہمیشہ ناحق ہے، لہٰذا اس کو ساتھ تاکید کے طور پہ بیان فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو رسول اللہ کے ہم عصر اہل کتاب ہیں، ان کی طرف اس بات کی نسبت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب جو مفسرین دیتے ہیں، کیونکہ جو یہود و نصارہ رسول اللہ کے دور میں موجود تھے، وہ اپنے بزرگوں، اپنے آباء و اجداد کے کام پہ راضی تھے، ان کی تائید کرتے تھے، جو ان کی برائیاں تھیں، جو انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، جب اس کی تائید کرتے ہیں تو انہی کے ساتھ شامل ہیں۔ جو انسان بھی کسی گروہ، کسی جماعت، کسی قبیلے کے کام، اس کے غلط کام یا صحیح کام پہ راضی ہوتا ہے، وہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ یہ روایات میں بھی ہمیں سمجھایا گیا۔ جس انسان کی
کسی اچھا کام کرنے والے کے ساتھ محبت ہے، اس کے ساتھ ہمدردی ہے، تو وہ اس کے کام میں شریک ہے۔ برے کام کرنے والے کے کام پہ اگر انسان راضی ہے تو وہ بھی اس میں شریک ہے۔ یہ کیونکہ راضی تھے اس پہ، لہٰذا ان کو کئی مقامات پہ اپنے بزرگوں کے کام یاد دلائے گئے اور اسی میں ان کو شریک کار ٹھہرایا گیا۔ فقط یہ انبیاء کو قتل نہیں کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، عام لوگوں میں سے وہ افراد جو امر بالمعروف کیا کرتے تھے، جو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، یہ ان کو بھی قتل کرتے تھے۔ اور یہ فقط اس دور کی اور فقط یہود و نصارہ کی روش نہیں، بعض دفعہ ان آیات کو ہم یہ کہہ کر اسی میں منحصر کر دیتے ہیں کہ یہ تو یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مسلم معاشرے میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ مسلمان معاشرہ ظاہری طور پہ جس کا نعرہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بعض دفعہ اہل بیت کے ماننے والے، ان معاشروں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو آمر بالمعروف ہوتا ہے اس کو لوگ برداشت نہیں کرتے، اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ فقط یہود و نصارہ کے ساتھ خاص نہیں، لیکن ایک بڑا کام ان کا تھا، برجستہ کام انہی کا تھا، لیکن یہ دوسرے معاشروں نے بھی، مسلم معاشروں نے بھی طول تاریخ میں اور آج بھی یہ موجود ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جنہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، جنہوں نے امر بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے جو افراد تھے ان کا ناحق قتل کیا، ان کو آپ عذاب کی۔ اور یہ بھی بہت بہترین روش ہے قرآن کریم کی کہ ایسے مقامات پہ جب کفار کو عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے تو قرآن کریم جو لفظ استعمال کرتے وہ بشارت کا لفظ ہے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ حالانکہ عذاب کی، شکنجے کی، دکھ اور درد کی کسی کو بشارت نہیں دی جاتی، وہاں تو افسوس کیا جاتا ہے، لیکن ان کے لیے بشارت ہے، یعنی ان کے استہزاء کے طور پہ، ان کا مذاق اڑانے کے لیے قرآن کریم نے ان کو اور دکھ پہنچانے کے لیے یہ تعبیر استعمال کی ہے کہ ان کو بشارت دیں آپ۔ اس کے بعد والی آیت میں اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا، جنہوں نے امر بالمعروف کرنے والے افراد کو، مبلغین کو قتل کیا، یہ وہ افراد ہیں حبطت اعمالہم، ان کے اعمال بے اثر ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی بے اثر ہیں ان کے اعمال، آخرت میں بھی بے اثر ہیں۔ اسی وجہ سے جو اس سے پہلے والی آیت میں یہ فرمایا کہ ان کو بشارت دیں عذاب علیم کی، تو یہاں پہ اس بعد والی آیت کے قرینے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ عذاب علیم کی ان کو بشارت وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ وہ عذاب فقط آخرت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہاں وہ ذلت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، یہاں ان کے پاس جو ملک و بادشاہت اور حکمرانی تھی، جو سیادت تھی، وہ ان سے چھنے گی، یہاں پہ وہ ذلت کی زندگی گزاریں گے۔ کہاں سے ہمیں پتہ چلا؟ کیونکہ بعد والی آیت میں جو تذکرہ ہوا حبط اعمال کا، وہ فی الدنیا والآخرہ ہے، دنیا میں بھی جو وہ کام کر رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا، آخرت میں بھی۔ اور حبط کا ہم پہلے معنی کر چکے ہیں کہ جب کوئی حیوان کوئی چارہ کھاتا ہے، اس کے اثر میں اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، اس حالت کو حبط کہا جاتا ہے، یعنی ظاہر میں تو وہ اس کا شکم بڑا لگ رہا ہے لیکن اس میں وہ بے اثر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو ایک بیماری کے طور پہ ہے۔ لہذا یہ افراد ممکن ہے یہ ظاہری طور پہ بہت بڑے کام کر رہے ہوں، یہود و نصارہ اپنے خیال میں، لیکن وہ بے اثر ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں ان کے اعمال۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی نصرت کرنے والا۔ یعنی ایک تو دنیا کا مسئلہ ہے، ایک آخرت میں جو ان کا خصوصی طور پہ عقیدہ تھا وہ شفاعت کا تھا کہ ہم جہنم میں جانے والے نہیں ہیں، ہم اگر وہاں گئے تو ہم چند دنوں کے بعد نکل جائیں گے وہاں سے، اور
ایک شفاعت کا، ایک توسل کا، ان کی نگاہ میں جو غلط تصور تھا اس کی نفی کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا کہ وہاں کوئی تمہارا نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم اگر یہاں پہ مشکل میں ہیں، یہاں اگر ہمارے لیے مشکلات ہیں تو وہاں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ نہیں، وہاں بھی آسانیاں نہیں ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے تمہارے لیے، تمہارے اعمال بے فائدہ ہیں کیونکہ تم حق کے مقابلے میں آ چکے ہو، اللہ کی رضا کے مقابلے میں تم نے قدم اٹھایا، رسول اللہ کی سیرت کے مقابلے میں تم نے قدم اٹھایا، اسی وجہ سے تمہارے اعمال ہبط ہیں اور تمہاری شفاعت بھی نہیں ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم نے بعض دوسری آیات میں بھی فرمایا کہ اس طرح کے جو افراد ہیں شفاعت کرنے والے، شافعین کی شفاعت بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ البتہ ایک نقطہ جس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا ضروری ہے، بعض افراد اس قسم کی آیات کا ایک حصہ یا ایک تعداد کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم نے شفاعت کی، نصرت کی نفی کی ہے، تو قرآن کریم نے بعض دوسری آیات میں شفاعت کو ثابت کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو مجموعی طور پہ دیکھنا چاہیے، ایک آیت یا چند آیات سے نتیجہ نہیں لیا جا سکتا۔ مثبت شفاعت بھی ہے، منفی شفاعت بھی ہے۔ ایسے افراد ہیں جن کی شفاعت قبول ہوگی، ایسے افراد ہیں جن کے شفاعت قبول نہیں ہوگی، ایسے گروہ موجود ہیں جن کے بارے میں شفاعت قبول نہیں ہوگی، اور ایسے افراد موجود ہیں جن کے بارے میں شفاعت شافعین کی قبول ہوگی۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ رسول اللہ کی سیرت اور ان کے بتائے ہوئے احکامات ہم ان پہ چلیں، اور آمرین بالمعروف اور الہی نمائندے انبیاء کے جو وارث اس دنیا میں موجود ہیں ہم ان کا احترام کر سکیں اور ان کی بات پہ عمل کر سکیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔